الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ بات چل رہی تھی عقائد کے اصول کے حوالے سے، تو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عقیدہ کی اہمیت سمجھیں۔ دیکھیں، میں نے بات سمجھائی کہ عقیدہ اصل ہے اور عمل اس کی فرع ہے۔ صحیح اعتقاد کے بغیر آخرت میں عذاب سے نجات ممکن ہی نہیں، صحیح عقیدہ کے بغیر جنت میں جانا ممکن ہی نہیں۔ اگر کسی شخص کے عقائد درست ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہے۔ اللہ چاہیں تو اس کو اپنے کرم سے بغیر حساب لیے جنت میں بھیج دیں، چاہیں تو کسی کی شفاعت قبول فرمائیں اور جنت میں بھیج دیں، اور چاہیں تو اس کو گناہوں کی سزا دیں اور جنت میں بھیج دیں، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے عقائد درست نہیں ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 100% نیک اعمال ہیں تو ایسا شخص جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں ارشاد فرماتے ہیں، وما کان من السیئات دون الشرک والکفر ولم یتب علیہا صاحبها حتی مات مؤمنا فی مشیۃ اللہ ان شاء عذبہ وان شاء عفا عنہ ولم يعذب بالنار اصلا۔ کوئی شخص مشرک نہ ہو، کوئی شخص کافر نہ ہو اور اس نے کچھ گناہ کیے ہوں اور بغیر توبہ کیے وہ فوت ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس شخص کو گناہوں کی سزا دیں، اس کو عذاب دیں، اور چاہیں تو درگزر فرمائیں اور معاف فرما دیں، اور اس کو جہنم کا عذاب بالکل نہ دیں، اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، کافر اور مشرک ہے تو یہ شخص جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اس پر آپ دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ سورۃ المائدہ، سورۃ النساء، آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالی مشرک کو ہرگز نہیں بخشیں گے اور مشرک کے علاوہ جس کو چاہیں معاف فرما دیں۔ یہاں یہ معنی نہیں کہ مشرک کو تو معاف نہیں کریں گے، لیکن مشرک کے علاوہ اگر کوئی شخص اور کوئی کفر کر لے تو معاف کر دیں گے۔ یہاں مراد ہے کافر کو اللہ نہیں معاف فرمائیں گے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کافر نہ ہو، مومن ہو، نامہ اعمال میں صغیرہ کبیرہ جتنے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو معاف فرما دیں۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 40، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخیاط وكذلك نجزی المجرمین۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا اور انہوں نے تکبر کیا اور منہ کو موڑ لیا، آیات کو قبول نہیں کیا، ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جس طرح سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح ان کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے۔ اللہ اکبر! کس قدر سخت وعید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح پوری ترتیب کے ساتھ اور ایک مثال دے کر گویا بات سمجھا دی ہے کہ جس طرح سوئی کے سوراخ میں جہاں دھاگا ڈالا جاتا ہے اس میں اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح کسی کافر کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے۔ سورۃ الکہف، آیت نمبر 105، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے پیغمبر، ان کو بتاؤ، میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں کہ وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے عمل کر رہے ہیں،
حالانکہ ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ان کا عمل کسی کام بھی نہیں آئے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین کفروا، یہ کافر ہیں۔ ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن ترازو ہی نہیں لگائیں گے۔ یعنی یہ کافر ایسا بدبخت ہے کہ اس کے نیک اعمال تو قبول کہاں کریں گے، نیک اعمال کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں ہوگی۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر یہ وحی آپ کی طرف بھی ہے، آپ سے پہلے دیگر انبیاء کی طرف بھی ہے، یہ ہر نبی کی طرف وحی ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر کوئی شخص شرک کرے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ مشرک کا کوئی عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ فرمائیں عقیدہ کتنا اہم ہے اور ہم عقیدہ سے کتنا غافل ہیں، عقیدہ پر کتنی اہمیت کے ساتھ توجہ دینا ضروری ہے۔ یہاں ایک سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب بھی سماعت فرمائیں، اور یہ بات بہت توجہ سے سمجھنا۔ سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کریں گے، جبکہ ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں سورۃ المدثر آیت نمبر 42، 43 اور 44، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ اہل جنت جنت میں ہوں گے، اہل جہنم جہنم میں ہوں گے، جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اصحاب الیمین وہ جنت میں، جن کے بائیں ہاتھ نامہ اعمال اصحاب الشمیر وہ جہنم میں۔ اب اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا، تم کیوں جہنم میں گئے ہو؟ وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین اور غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب کافر کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا تو کافر کا جہنم میں جانا اور پھر وجہ یہ بتانا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں غریب مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، یہ نہ سمجھ آنے والی بات ہے، یہ نہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ جب عمل اس کا نیک قبول ہی نہیں ہوتا تو پھر نیک عمل نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانے کا کیا تک بنتا ہے؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے نیک عمل قطر شہر وہ جہنم میں نہ جاتا۔ جواب اچھی طرح سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس جواب کو سمجھانے سے پہلے من و عن وہ جواب جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر بیان القرآن میں دیا ہے، میں وہ سناتا ہوں لفظ بلفظ، پھر میں مزید اس کو واضح کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سقر میں دو چیزیں ہوں گی، تعذیب و زیادت تعذیب، پس ممکن ہے کہ مجموعہ اعمال مذکورہ سبب ہو مجموعہ تعذیب و زیادت تعذیب کا، اس طرح کہ کفر و تکذیب تو سبب ہو تعذیب کا اور ترک صلاۃ وغیرہ سبب ہو زیادت تعذیب کا، اور غیر مکلف بالفروع ہونے کے معنی یہ کہے جائیں گے کہ ان فروع پر نفس تعذیب نہ ہوگی اور زیادت تعذیب اس لیے ہو کہ ضمن اصول میں تو آخر ان فروع کے بھی مکلف ہیں، پس تکلیف ضمنی سبب ہو جاوے زیادت کا۔ اللہ اکبر۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عذاب اور ایک ہے عذاب میں اضافہ، ایک ہے آگ، ایک ہے آگ کا بھڑکنا، ایک ہے عذاب اور ایک ہے عذاب میں اضافہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دو عمل ہیں، ایک ہے کفر اور ایک ہے نماز نہ پڑھنا ترک صلاح، ایک ہے کفر اور ایک ہے کسی مسکین غریب کو کچھ نہ دینا۔ تو حضرت فرماتے ہیں جو مجموعہ اعمال ہے اس سے مجموعہ سزا ہے، نمبر ایک عذاب اور نمبر دو زیادتی عذاب۔ عذاب تو ہوگا کفر کی وجہ سے
اور عذاب میں اضافہ ہوگا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس کا نیک عمل قبول نہیں ہوگا اور برے عمل کی وجہ سے اس کو جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ برے عمل کی وجہ سے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، جہنم کا عذاب ہوگا کفر کی وجہ سے، اور اس میں اضافہ ہوگا پھر برے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ہم بات کہتے ہیں کہ کافر اعمال کا مکلف نہیں، غیر مکلف بالفروع ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ فرع یعنی عمل پر عذاب نہیں، فرع یعنی عمل پر عذاب نہیں، عذاب ہے اس کو کفر پر، چونکہ عمل کا مکلف نہیں لہٰذا عمل پر عذاب نہیں۔ زیادتی عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اصول کے ضمن میں فروع ہوتے ہیں۔ جب انسان ایمان قبول کرے گا تو ایمان کے ضمن میں اعمال بھی آئیں گے، اور جب انسان کفر کرے گا یعنی ایمان کا انکار کرے گا تو جو ایمان کے ضمن میں اعمال تھے ان اعمال کا انکار بھی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ایمان کی وجہ سے جنت اور پھر مزید نعمتیں اعمال کی وجہ سے، اسی طرح سے کفر کی وجہ سے جہنم اور پھر اس میں مزید عذاب کا اضافہ یہ برے اعمال کی وجہ سے۔ حضرت تھانوی نے بہت خوب اور بہت پیارا جواب دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہے عذاب اور ایک ہے عذاب میں اضافہ۔ عذاب کفر کی وجہ سے ہے اور عذاب میں اضافہ یہ برے اعمال کی وجہ سے ہے، کیونکہ ایمان کے مقابلے میں کفر ہے۔ جب انسان ایمان لاتا ہے تو ایمان کے بعد اعمال بھی مانتا ہے، اور جب انسان کفر کرتا ہے تو کفر کے انکار کے اندر اعمال کا انکار بھی کرتا ہے، تو کفر کی وجہ سے اس نے عذاب لے لیا اور کفر کے ضمن میں اعمال کے انکار کی وجہ سے عذاب کے اندر مزید اضافہ ہو گیا۔ یہاں بطور فائدہ کے ایک بات سمجھیں کہ عقائد تمام درست ہونا ضروری ہے۔ اگر عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی فساد ہو، ایک عقیدے میں بھی فساد آ جائے، ایک عقیدہ فاسد ہو جائے تو اسلام کی پوری عمارت کو یہ اڑا کے رکھ دے گا، برباد کر دے گا، گرا کے رکھ دے گا۔ عربی کا ایک شعر ہے، ان العقائد کلھا اصل لاسلام الفتح، ان العقائد کلھا اصل لاسلام الفتح، ان ذا امر واحد من بینہن فقد غوا۔ تمام عقائد انسان کے اسلام کی بنیاد ہیں، اگر ان میں سے ایک چیز بھی ضائع ہو جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں، خشت اول چونہت معمار کج تا سریا میرود دیوار کچ۔ اگر معمار مستری تعمیر کرنے والا یہ دیوار کی پہلی اینٹ کو ٹیڑھا رکھے گا وہ دیوار سریا ستارے تک بھی جائے گی تو پھر ٹیڑھی ہی ہوگی، اس لیے بنیاد کا درست اور سیدھا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ عقیدہ اگر اتنا اہم ہے تو اس عقیدے کو پڑھنا کتنا اہم ہوگا، اس عقیدے کو سمجھنا کتنا اہم ہوگا، اس عقیدے پر توجہ دینے کتنی ضروری ہوگی، اس کو ذرا بہت اہمیت کے ساتھ سمجھیں۔ ہم نے عقائد کو پڑھنا بھی ہے اور عقائد کو اچھی طرح پھر سمجھنا بھی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی الفقہ الاکبر میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا أُشْكِلَ عَلَى الْإِنسَانِ شَيْءٌ مِّن دَقَائِقِ عِلْمِ التَّوْحِيدِ فَإِنَّهُ يَنبَغِي لَهُ أَن يَعْتَقِدَ فِي الْحَالِ مَا هُوَ الصَّوَابُ عِندَ اللَّهِ إِلَىٰ أَن يَجِدَ عَالِمًا فَيَسْأَلَهُ وَلَا يَسْعُهُ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ وَلَا يُعْذَرُ بِالْوَقْفِ فِيهِ وَيُكَفَّرُ إِن وَقَعَ فِيهِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انسان کو علم توحید کے مسائل جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق ہیں سمجھنے میں دشواری پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ فی الحال تو یہ عقیدہ رکھے کہ اس مسئلہ میں جو بات اللہ تعالیٰ کے درست ہے بس میرا بھی وہی عقیدہ ہے۔ ہاں جب اس شخص کو کوئی عالم مل جائے
جس سے صحیح عقیدہ معلوم کر سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً عقائد کے مسائل کو سیکھے، اس میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص ان مسائل میں توقف اختیار کرے، یعنی عالم ملنے کے باوجود عقیدہ توحید کو نہ سمجھے، عالم ملنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، صفات کے متعلق اپنے ایمان کو درست نہ کرے، تو یہ اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کے توقف کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر کسی شخص کو عالم میسر نہیں جو اس کو عقائد سمجھائے، اس وقت تک تو اتنا اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو مانتا ہوں، جو کچھ قرآن کریم کے اندر ہے میں اس کو مانتا ہوں، مجھے تفصیلات کا نہیں پتہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہے میں سب پر ایمان لاتا ہوں، تفصیلات کا مجھے نہیں پتہ۔ لیکن جب کوئی عالم میسر ہو، عالم مل جائے جو عقائد کو سمجھانے والا ہو، اب توقف نہ کرے کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اب اس کے ذمہ فرض ہے اپنے عقائد کو سمجھے، اب اس کے ذمہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، قیامت، جنت، جہنم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اپنے عقائد کو بندہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایک علم ہے جس میں عقائد پر گفتگو ہوتی ہے، یہ ہے علم الکلام۔ ایک علم ہے جس میں مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، اور یہ ہے علم الفقہ۔ ایک علم ہے جس میں اخلاق پر گفتگو ہوتی ہے، اور یہ ہے علم التصوف۔ ہماری اس وقت گفتگو چونکہ عقائد کے بارے میں ہے، اور میں علم الکلام پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ عقائد میں بات علم الکلام کے بارے میں ہوتی ہے، اس لیے علم الکلام کی تعریف سمجھیں، علم الکلام کی اہمیت سمجھیں، علم الکلام کی فضیلت سمجھیں، ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ علم الکلام کا معنی کیا ہے؟ شرح المقاصد فی علم الکلام میں علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات 791 ہجری فرماتے ہیں، هو العلم بالعقائد الدینیہ عن الادلۃ الیقینیہ۔ علم الکلام وہ علم ہے جس نے دلائل یقینیہ کے ذریعے اسلامی عقائد کا علم حاصل ہو۔ علم العقائد وہ علم ہے کہ جس میں دلائل یقینیہ کے ساتھ اسلامی عقائد کا علم حاصل ہو۔ یہ تعریف علامہ سعد الدین تفتازانی نے فرمائی ہے۔ اور ایک تعریف تاریخ ابن خلدون میں مشہور مؤرخ فقیہ ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المعروف ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی وفات 808 ہجری، وہ فرماتے ہیں، هو علم يتضمن الحجج عن العقائد الایمانیہ بالادلۃ العقلیہ والرد على المبتدعة المنحرفین فی الاعتقادات عن مذاہب السلف و اہل السنہ۔ ان نے تعریف کیا فرمائی؟ علم الکلام وہ ہے کہ جس میں عقلی دلائل کے ذریعہ ایمانی عقائد کا دفاع کیا جاتا ہے، اور اہل السنت اور اسلاف کے عقیدہ سے انحراف کرنے والے اہل بدعت کا دلائل سے رد کیا جاتا ہے۔ تو ایک تعریف علامہ تفتازانی نے فرمائی ہے، اور ایک تعریف علامہ ابن خلدون فرما رہے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ علامہ سعد الدین تفتازانی نے جو تعریف فرمائی ہے وہ عقائد قطعیہ کو شامل ہے، اور ابن خلدون کی جو تعریف ہے وہ عقائد قطعیہ اور عقائد ظنیہ دونوں کو شامل ہے، اس لیے کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں، تفصیل آگے آئے گی۔ نمبر 1 عقائد قطعیہ، نمبر 2 عقائد ظنیہ۔ تو ابن خلدون کی تعریف دونوں کو شامل ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ علم الکلام کا موضوع کیا ہے؟ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ تعالی وفات 1191 ہجری کشاف اصطلاحات الفنون میں فرماتے ہیں، المعلوم من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیہ، ایسی معلومات جن سے اسلامی عقائد کو ثابت کیا جائے، ایسی معلومات جن سے اسلامی عقائد ثابت ہوں، یہ ہے علم الکلام کا موضوع۔ علم الکلام کی غرض و غایت مشہور متکلم
عضد الدین عبد الرحمن بن احمد الایجی رحمہ اللہ تعالی، وفات 756 ہجری، کتاب المواقف المقصد الرابع، اس کے اندر فرماتے ہیں ہوا حفظ قواعد الدین وہی عقائدہ عن ان تزلزلها شبہ المبتلین، عقائد کے اصولوں کو محفوظ کر کے منکرین کے شبہات کو ختم کرنا، منکرین کے شبہات کا ازالہ کرنا، منکرین کے شبہات کے جوابات دینا، یہ علم الکلام کی خاص غرض ہے۔ علم الکلام کا معنی، علم الکلام کا موضوع اور علم الکلام کی غرض و غایت۔ اب وجہ تسمیہ کہ علم الکلام کو علم الکلام کیوں کہتے ہیں، علم الکلام کو علم الکلام کہنے کی وجہ کیا ہے، اس فن اور علم کا نام علم الکلام کیوں رکھا گیا ہے، اس کی کئی وجہ علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 792 ہجری، شرح العقائد النصفیہ میں فرماتے ہیں لأن عنوان مباحثہ کان قولہم الکلام فی کذا و فی کذا، اس لیے کہ علم الکلام میں جب گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، تو متکلمین علم الکلام میں گفتگو کرنے والے یوں فرماتے ہیں الکلام فی کذا، الکلام فی کذا، الکلام فی التوحید کذا، الکلام فی النبوت کذا، الکلام فی البعث کذا، وہ یوں فرماتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہی علم الکلام رکھ دیا گیا ہے۔ نمبر 2، یہ وجہ بھی علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يُورِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ فِي تَحْقِيقِ شَرْعِيَّاتِ وَإِلْزَامِ الْخُصُومِ كَالْمَنْطِقِ لِلْفَلَاسِفَةِ، علم الکلام اسلامی عقائد اور مسائل کو ثابت کرنے اور مخالف کو خاموش کرانے پر کلام گفتگو کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اس لیے اس علم کو علم الکلام کہتے ہیں۔ جس طرح علم منطق فلسفی مسائل میں گفتگو کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، تو یہ علم عقائد کو ثابت کرنے اور مخالفین کے شبہات کے جواب دینے میں آدمی کے اندر کلام کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ نمبر 3، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، ایک وجہ یہ بیان فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي إِنَّمَا تُعَلَّمُ وَتُتَعَلَّمُ بِالْكَلَامِ فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ هَذَا الْإِسْمُ لِذَلِكَ ثُمَّ خُصَّ بِهِ وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِهِ تَمَيُّزًا، اس لیے کہ جو علوم کلام کے ذریعے سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، علم الکلام ان میں سب سے پہلا علم ہے، اسی لیے اس علم پر علم الکلام کا لفظ بولا گیا، پھر علم الکلام کو اسی علم العقائد کے ساتھ خاص کر دیا گیا، اور یہ علم الکلام کا لفظ بقیہ علوم پر چھوڑ دیا گیا، اس لیے اس کو علم الکلام کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، چوتھی وجہ ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَثَةِ وَإِدَارَةِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَغَيْرُهُ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِمُطَالَعَةِ الْكُتُبِ وَالتَّأَمُّلِ، علم الکلام کو علم الکلام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس علم کا تعلق مباحثہ کے ساتھ ہے، گفتگو کے ساتھ ہے، جانبین آپس میں دلائل دیتے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے۔ باقی علوم ایسے ہیں کہ جو مطالعہ کتب سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، غور و فکر سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، اس میں بحث و مباحثہ اور کلام نہیں کرنا پڑتا، چونکہ یہ علم حاصل ہی اس سے ہوتا ہے، گفتگو سے، کلام سے، بحث و مباحثہ سے، اس لیے اس کا نام ہی علم الکلام رکھ دیا گیا ہے۔ نمبر 5، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، اس کی 5ویں وجہ ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ صَارَ كَأَنَّهُ هُوَ الْكَلَامُ دُونَ مَا أَدَاهُ مِنَ الْعُلُومِ كَمَا يُقَالُ لِلْأَقْوَى مِنَ الْكَلَامَيْنِ هَذَا هُوَ الْكَلَامُ، فرماتے ایک وجہ یہ ہے کہ علم الکلام کے دلائل اتنے پختہ
اتنے قوی اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسے ہو گیا کہ گویا علم کلام تو ہے ہی علم الکلام، گویا گفتگو تو ہے ہی علم الکلام۔ جس طرح دو بندے آپس میں گفتگو کریں اور ایک آدمی گفتگو بہت قوی ہو تو کہتے ہیں یار بات تو اس کی ہے نا، گفتگو تو اس کی ہے نا، گفتگو تو ہوئی نا، حالانکہ گفتگو تو دوسرا بھی کرتا ہے، لیکن جس کی گفتگو قوی اور مضبوط ہو کہتے ہیں یار بات اس کی ہے، گفتگو اس کی ہے۔ اسی طرح علم الکلام کے ادلہ اتنے قوی ہیں بقیہ علوم کے مقابلے میں کہ کہتے ہیں اصل کلام تو علم الکلام ہی ہے۔ بس یہ بنیادی وجہ۔ علم الکلام کی اہمیت، علم الکلام اہم کتنا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ پہلے ہم نے سمجھایا کہ عقیدہ کی اہمیت کتنی ہے، اب سمجھا رہے ہیں کہ عقیدہ جس علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ علم علم الکلام کتنا اہم ہے۔ اس کے لیے میں ایک عبارت پیش کرتا ہوں، الاقتصاد فی الاعتقاد التمہید الثالث، حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد المعروف امام غزالی رحمہ اللہ تعالی، وفات 505 ہجری۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں الاشتغال بهذا العلم من فروض الکفایات، اس علم میں مشغول ہونا، اس علم کو حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ آگے ایک سوال اور اس کا جواب پیش کرتے ہیں، فَإِن قُلْتَ فَلِمَ صَارَ مِن فُرُوضِ الْكِفَایَاتِ وَقَدْ ذُكِرَتْ أَنَّ أَكْثَرَ الْفِرَقِ يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ فرمایا یہ علم فرض کفایہ کیسے ہو گیا؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ علم نقصان دیتا ہے، علم الکلام ان کو فائدہ نہیں دیتا، فرض کفایہ کیسے ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں فَعْلَمْ، ذرا بات توجہ سے سمجھو، أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ أَنَّ إِزَالَةَ الشُّكُوكِ فِي أُصُولِ الْعَقَائِدِ وَاجِبَةٌ۔ فرماتے ہیں بات سمجھو کہ عقائد میں شکوک کا ازالہ، شکوک کو دفع کرنا، ختم کرنا یہ واجب ہے۔ واعتبار الشک غیر مستحیل، اور شک کا پیش آنا ناممکن نہیں ہے، شکوک پیش آ جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَقَعُ إِلَّا فِي الْعَقْلِ، یہ اس دور کی بات فرما رہے ہیں، اگرچہ ایسا کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے۔ اور آج تو شکوک کا بازار گرم ہے، طوفان بدتمیزی ہے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کرنے میں۔ یہ اپنے دور کی بات فرما رہے ہیں کہ شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ ثم الدعوت الی الحق بالبرہان مہمۃ فی الدین، حق کی طرف دلائل سے دعوت دینا یہ دین میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ثم لا يبعد ان يصور مبتدع ويتصدى لاغواء اہل الحق بافاضۃ الشبہۃ فیہم، پھر فرمایا کہ یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے، کتنے اہل بدعت ہیں کہ جو لوگوں میں شبہات پیدا کر کے اہل حق سے دور کرتے ہیں۔ فلا بد ممن یقاوم شبہتہ بالکشف ویعارض اغواءہ بالتقبیح، لہذا ضروری ہے کوئی ایسا شخص بھی کھڑا ہو کہ جو ان کے جوابات دے اور ان کے شبہات کو کھولے اور وضاحت کرے اور ان کی شبہات کی قباحت بیان کرے۔ ولا يمكن ذلك الا بهذا العلم، اور یہ علم الکلام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ولا تنفك البلاد عن امثال هذه الوقائع، اور کوئی ملک کوئی شہر ایسا نہیں جہاں پر یہ واقعات پیش نہ آتے ہوں۔ فواجب ان يكون في كل قطر من الاقطار وسق من الاسقاء قائم بالحق، لہذا ضروری ہے ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں ایسے شخص جو حق کو لے کر کھڑے ہوں، مشتغل بهذا العلم، اس علم کلام کے اندر مشغول ہوں، یقاوم دعات المبتدع، اور بدعتی جو دائی ہے ان کا مقابلہ کریں، ویستمیل المائلین عن الحق، اور جو لوگ حق سے مائل ہیں ان کو واپس لائیں، ویصفی قلوب اہل سنہ عن عوارض الشبہ، اور ضروری ہے کہ اہل سنت کے قلوب کو شبہات سے پاک اور صاف کر دیں، وہ شبہات جو اہل بدعت نے پیدا کیے ہیں۔ علم الکلام کی یہ تھی اہمیت۔ اب سنیں علم الکلام کی فضیلت۔ علم الکلام کی فضیلت کیا ہے؟ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح العقائد النسفیہ میں فرماتے ہیں وبالجملۃ هو اشرف العلوم، خلاصہ یہ ہے کہ علم الکلام یہ
تمام علوم میں زیادہ عظمت والا اور فضیلت والا ہے۔ کیوں؟ فرمایا لکونہ اساس الاحکام شرعیہ، اس لیے کہ علم الکلام تمام احکام شرعیہ کی بنیاد ہے۔ دیکھو احکام شرعیہ تو معلوم ہوگا علم الفقہ سے، اور احکام قبول ہوں گے جب عقیدہ ٹھیک ہوگا، اور عقیدہ معلوم ہوتا ہے علم الکلام سے۔ فرمایا اس لیے کہ علم الکلام تمام احکام شرعیہ کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، ورئیس العلوم الدینیہ، اور علم الکلام تمام علوم دینیہ، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف کا سردار ہے۔ نمبر 3، وکون المعلومات العقائد الاسلامیہ، اللہ اکبر۔ اور تیسری وجہ فرمایا اس لیے کہ علم الکلام میں اسلامی عقائد کو بیان کیا جاتا ہے، اسلامی عقائد کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ 3 وجہ ہیں کہ علم الکلام تمام علوم سے افضل ہے۔ اب اس پر ایک سوال یہ ہے، اگر علم الکلام اتنی فضیلت والا ہے تو ہم بہت سارے اسلاف کو دیکھتے ہیں جو علم الکلام سے منع کرتے ہیں، حتیٰ کہ امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن حبیب القاضی رحمہ اللہ تعالی، وفات 182 ہجری، ان کا ارشاد النبراس شرح العقائد کے اندر علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے۔ یہ فرماتے ہیں من تکلم تصدق، کہ جس شخص نے علم الکلام میں خود کو مشغول رکھا تو یہ شخص زندیق ہو گیا۔ اتنی سخت بات علم الکلام کے بارے میں، اور آپ کہہ رہے علم الکلام اشرف العلوم ہے۔ جب آپ اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، اسلاف نے جو ایسی باتیں فرمائی ہیں یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے لیے ہیں جو علم الکلام کا غلط استعمال کرے، علم الکلام کا غلط استعمال کرے، باطل کے لیے استعمال کرے۔ یہ بات علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح العقائد النصفیہ میں تحریر فرما چکے ہیں، اور بڑی وضاحت سے بات فرمائی۔ فرماتے ہیں وما نقل عن السلف من الطعن فی والمنع عنہ، کہ یہ جو ہمارے اسلاف سے منقول ہے کہ وہ علم الکلام سے منع کرتے تھے، علم الکلام کو پڑھنے سے روکتے تھے، کس آدمی کو؟ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُتَعَصِّبِ فِي الدِّينِ، نمبر 1 ایسے شخص کو جو دین میں ضدی ہو، ہٹ درم ہو، یہ ان کے لیے ہے۔ نمبر 2 وَالْقَاصِرِ عَنْ تَحْصِيلِ الْيَقِينِ، جس کو یقین حاصل نہ ہو، وسوسے اندر مبتلا ہو، اس کو منع کرتے۔ نمبر 3 بَالْقَاصِدِ إِلَىٰ إِفْسَادِ عَقَائِدِ الْمُسْلِمِينَ، ایسا شخص جو علم الکلام پڑھ کے مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرے، اس کے لیے علم الکلام پڑھنا حرام ہے۔ نمبر 4 والخائض فیما لا یفتقر الیہ من غوامض المتفلسفین، فلسفے کی وہ باریکیاں کہ جس کی حاجت ہی نہیں ہے، جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ ان باریکیوں کو پیش کر کے امت میں فتنہ پھیلائے اور شرارتیں کرے، ایسے آدمی کے لیے علم الکلام کو سیکھنا ناجائز ہے۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْمَنْعُ عَمَّا هُوَ أَصْلُ الْوَاجِبَاتِ وَأَسَاسُ الْمَشْرُوعَاتِ، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اسلاف اور اکابر ایک ایسے علم سے روک دیں جو واجبات کی بنیاد ہو، ایسے علم سے روک دیں جو شریعت کی بنیاد ہو۔ عقائد تو شریعت کی بنیاد ہے، اور علم الکلام ہی سے عقائد حاصل ہوتے ہیں، تو ہمارے اسلاف اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی اور ان کے بیٹے حماد کا ایک واقعہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ مناقب الامام الاعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے اندر درج ہے، اور یہ واقعہ امام ابو المؤید موفق بن احمد الخوارزمی المکی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 568 ہجری نے تحریر فرمایا ہے۔ وہ واقعہ انہی کے الفاظ میں سنیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت حماد کہتے ہیں دخل علیہ ابی، میرے ابو جی گھر تشریف لائے، اور گھر کے اندر کچھ ساتھی تھے، ہم گفتگو کر رہے تھے۔ وعندی جماعت من اصحاب الکلام ونحن نتناظر فی باب،
ہم ایک مسئلے میں مناظرہ کر رہے تھے. قد علت اصواتنا، ہماری آوازیں بلند ہوئیں. فلما سمعت حصہ فی الدار فلما سمعت حصہ فی الدار خرجت الیہ، مجھے کسی شخص کے گھر میں آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو میں دوڑ کر گیا. دیکھا تو والد صاحب تھے. تو مجھے فرمایا حماد من عندک، اس گھر میں تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ میں نے کہا فلان و فلان و فلان، فلاں 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 تھے جو میرے پاس تھے. میں نے سب کا نام بتایا. تو میرے ابو جی امام صاحب فرمانے لگے وفی مان تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا فی باب قضا و قضا، ہم فلاں فلاں مسئلے پہ مناظرے کر رہے ہیں. فرمایا یا حماد داعی الکلام، چھوڑ دو، مناظرے کرنا چھوڑ دو، علم الکلام چھوڑ دو. میں نے کہا ابا جی اچھا. حضرت امام صاحب فرماتے ہیں میں اپنے والد صاحب کی عادت سے واقف تھا. ولم آحد ابی صاحب تخلیط ولا ممن یأمر بالشیء ثم ینہا عنہ. حضرت امام صاحب ایسے نہیں تھے جن کی گفتگو میں خلط ملت ہو، کبھی کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں، آج حکم دے کل منع کرے، ایسا تو تھا نہیں. اس لیے مجھے تعجب ہوا. تو میں نے کہا یا ابتی الست کنت تأمرنی بھی، آپ ہی تو مجھے مناظرے کی ترغیب دیتے تھے اور آج آپ منع فرما رہے ہیں. تو فرماتے ہیں بلا یا بنیہ، بالکل بیٹا تو بات ٹھیک کہتا ہے. وَأَنَا الْيَوْمَ أَنْهَاكَ عَنْ، پہلے میں ترغیب دیتا تھا اب میں منع کرتا ہوں. میں نے پوچھا ولی مذاق، ابو جی کیوں؟ فرمایا یا بنیہ ان هؤلاء المختلفین فی ابواب من الکلام ممن ترى كانوا على قول واحد بدین واحد حتى نزع الشیطان بینہم فالقى بینہم العداوہ والاختلاف فتباین. بیٹا دیکھو یہی لوگ جو جھگڑے کر رہے ہیں، پہلے ایک ہی عقیدہ تھا، ایک ہی نظریہ تھا، ان نے باہمی مناظرے کیے، شیطان ان کے درمیان عداوت ڈالی، تو آج دیکھو ان کے اختلافات ہو گئے ہیں. میں اس لیے تمہیں منع کرتا ہوں. اب دیکھو بات صاف ہو گئی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی صرف یہ نہیں کہ آپ مناظرے سے منع کرتے، بلکہ جس مناظرے سے دین میں فساد ہو اس سے منع فرماتے. ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود مناظرے فرمایا کرتے تھے. اگر مناظرہ ناجائز ہوتا خود کیوں کرتے؟ علم الکلام غلط ہوتا خود کیوں مشغول ہوتے؟ اگر عقائد کی گفتگو اچھی نہ ہوتی الفقہ الاکبر کیوں تحریر فرماتے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. علم الکلام کے جو اہم ائمہ علم الکلام ہے وہ مشہور دو ہیں. نمبر ایک امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری الحنبلی رحمہ اللہ تعالی، وفات 324 ہجری. آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے. قبیلہ اشعار کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو اشعری کہتے. 260 ہجری بصرہ میں پیدا ہوئے. بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا. بعد میں آپ کی والدہ محترمہ نے نکاح اس وقت کے مشہور معتزلی مناظر محمد بن عبد الوہاب بن سلام المعروف ابو علی جبائی سے کیا، جو 303 ہجری کے اندر فوت ہو گئے. آپ نے فن مناظرہ اور علم الکلام ابو علی جبائی کی تربیت میں رہ کر حاصل کیا، لیکن آپ نہایت سلیم الطبع تھے، مزاج کے بہت اچھے تھے، شریعت میں مزاج میں شرارت تھی نہیں، دین سمجھ کر پڑھ رہے تھے. جب آپ نے معتزلیوں کی نہایت رقیق اور بعید از طبع یہ تعویلات کو دیکھا جو آپ نے محسوس فرمایا کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ان سے متنفر ہوئے اور اہل سنت والجماعت کے مسئلے کو قبول کیا اور تا حیات عقائد اہل سنت والجماعت کا دفاع کرتے رہے. بلکہ خود ان کا مناظرہ ابو علی جبائی سے ہوا جو اس وقت کے بہت بڑے معتزلی تھے اور ان کے ستیلے والد تھے، اور ان کی تربیت میں نے علم الکلام کو سیکھا. مناظرہ کس بات پر تھا کہ معتزلہ کے ہاں اصلاح للعباد اللہ پاک پر واجب ہے، یعنی جو چیز بندے کے لیے مفید ہو اللہ کے لیے اس کا کرنا معتزلیوں کے ہاں ضروری اور واجب ہے. اس پر گفتگو ہوئی. انہوں نے ابو علی جبائی سے پوچھا کیا آپ یہ فرمائیں کہ 3 بھائی ہیں، ان میں سے ایک بچپن میں فوت ہو گیا، ایک بڑا ہوا اور نیک ہو کے فوت ہوا، ایک بڑا ہوا فاسق اور فاجر تھا پھر فوت ہوا. قیامت کے دن آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ کہا جو بالغ ہے اور نیک ہے اس کو تو جنت ملے گی، جو بالغ ہے اور بد کردار ہے اس کو جہنم ملے گی، اور جو نابالغ فوت ہوا نہ اس کو ثواب ملے گا نہ اس کو عذاب ملے گا.
اب حضرت فرمانے لگے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو تیسرا آدمی ہے، بچہ چھوٹا نابالغ فوت ہوا، اگر یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ آپ مجھے بڑا ہونے دیتے، مجھے آپ نے بچپن میں موت کیوں دی، میں بڑا ہوتا پھر میں نیک ہوتا، آج مجھے بھی جنت ملتی، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ میرے علم میں تھا اگر تو بڑا ہوتا تو نافرمان ہوتا اور جہنم میں جاتا، اس لیے بچپن ہی میں ہم نے تجھے موت دے دی۔ حضرت امام اشعری فرمانے لگے اچھا یہ بتائیں جو بڑا ہوا اور نافرمان ہوا اور جہنم میں جا رہا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لے کہ یا اللہ پھر آپ مجھے بچپن میں موت دے دیتے تاکہ نہ میں بڑا ہوتا اور نہ میں گناہ کر کے جہنم میں جاتا، تو اس کو کیا جواب ملے گا؟ اس پر ابو علی جبائی خاموش ہو گئے۔ ان کا خاموش ہونا تھا کہ حضرت امام اشعری رحمہ اللہ تعالی نے توبہ کی اور آپ نے ان کے مسلک کو چھوڑا اور اہل سنت والجماعت کا مسلک آپ نے قبول فرمایا اور تا حیات پھر اس کا دفاع فرماتے رہے۔ نمبر 2، اچھا یہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے، 300 کے قریب آپ نے کتب تصنیف فرمائیں، جن کا تذکرہ امام خیر الدین بن محمود بن محمد الزرکلی رحمہ اللہ فات 1396 ہجری نے الاعلام میں ذکر فرمایا۔ ان میں چند ایک مشہور کتب یہ ہیں: الفصول، الموجز، کتاب فی خلق الاعمال، کتاب فی الاستطاعہ، کتاب کبیر فی الصفات، کتاب فی جواز رؤیت اللہ بالابصار، کتاب فی الرد علی المجسمہ، مقالات الاسلامیین باختلاف المسلین، کتاب فی الرؤیا، مختصر مدخل الی الشرح والتفسیر۔ آپ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی سن 324 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ دوسرے امام ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات 333 ہجری۔ آپ ماوراء النہر سمرقند کے گاؤں ماترید میں پیدا ہوئے۔ اس ماترید گاؤں کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ کو ماتریدی کہتے ہیں۔ معتزلہ کا شدت کے ساتھ رد کرنے کی وجہ سے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے بعض افکار جن کا دفاع ادلہ شرعیہ کی روشنی مشکل تھا، آپ نے ان میں اعتدال فرمایا، اصلاح فرمائی، اور معتزلہ کی تردید اہل سنت والجماعت کے افکار کی تائید میں راہ اعتدال اختیار فرمائی۔ یہ فروع میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے مقلد تھے، اور آپ نے کئی کتب تصنیف فرمائی، جن میں چند ایک مشہور کتب یہ ہیں: تعویلات اہل سنت والجماعہ، یہ تفسیر ہے، کتاب التوحید، کتاب رد اوائل الادلۃ للکعبی، کتاب بیان وہم المعتزلہ، کتاب المقالات، کتاب رد وعید الفساق للکعبی، کتاب رد تہذیب الجدل، کتاب رد الاصول الخمسۃ للباہلی، کتاب رد الامامۃ لبعض الروافض، کتاب الرد علی اصول القرامطہ، کتاب الجدل۔ آپ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ تعالی کے ہم اثر تھے اور 333 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا۔ یہاں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، 2-4 باتیں آخر میں ان ائمہ کے حوالے سے ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 1، عقائد میں ائمہ اربع، اشاعرہ، ماتریدیہ سب متفق ہیں۔ عقائد میں ان کے درمیان باہمی کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ جو عقائد کا اختلاف ہے یا تو قطعی اور ظنی کا ہوگا، اسلام اور کفر کا ہوگا، یا عقائد کا اختلاف قطعیت کا ہوگا، اسلام اور کفر کا، یا عقائد کا اختلاف ظنیت کا ہوگا، اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت کا۔ اگر قطعی عقیدہ ہو تو انکار سے بندہ کافر ہوتا ہے، اگر عقیدہ ظنی ہو تو چھوڑنے سے بندہ اہل بدعت میں چلا جاتا ہے۔ تو جب ہم ان تمام کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں عقائد کے اختلاف کے باوجود، تو معلوم ہوا کہ جو ان کا اختلاف تھا وہ عقائد کا اختلاف نہیں تھا، تعبیرات کا اختلاف تھا۔ ان میں جو نزاع تھے وہ نزاع حقیقی نہیں، نزاع لفظی تھے۔ دوسری بات سمجھیں، یہ نزاع حقیقی اور نزاع لفظی کیا ہے؟ نزاع حقیقی میں حقائق اور نظریات کا اختلاف ہوتا ہے، جیسے اہل حق کا عقیدہ ہے کہ ثواب و عذاب قبر برحق ہے،
اہل باطل کا عقیدہ ہے کہ قبر میں ثواب اور عذاب نہیں ہوتا، یہ نزاع حقیقی ہے۔ نمبر 2 نزاع لفظی۔ نزاع لفظی میں نظریہ میں اتفاق ہوتا ہے، تعبیرات کا اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا متکلمین کا موقف یہ ہے کہ دنیا میں احوال اصالتاً، ذاتاً اور براہ راست انسان کے جسم پر آتے ہیں، اور طبعاً اور ضمناً اور بالواسطہ روح پر آتے ہیں۔ اچھا، بالکل اسی طرح صوفیاء کا بھی یہی نظریہ ہے کہ دنیا میں احوال اصالتاً بالذات اور بلا واسطہ جسم پر آتے ہیں، طبعاً ضمناً بالواسطہ روح پر آتے ہیں۔ اچھا، موت کے بعد متکلمین کا بھی نظریہ یہ ہے کہ احوال اصالتاً روح پر آتے ہیں اور ضمناً جسم پر آتے ہیں۔ صوفیاء کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد احوال اصالتاً روح پر آتے ہیں اور ضمناً روح کے واسطہ سے جسم پر آتے ہیں۔ اچھا، فرق کیا ہے؟ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھیں، فرق کیا ہے؟ بس اوقات متکلمین کہتے ہیں کہ ثواب اور عذاب روح کو ہوتا ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں قبر میں ثواب اور عذاب جسم کو ہوتا ہے، جسم مثالی کو۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء کا اور متکلمین کے اختلاف ہے، یہ نزاع حقیقی نہیں، نزاع لفظی ہے، تعبیر کا اختلاف ہے۔ تعبیر کا اختلاف یہ ہے کہ متکلمین روح کو روح کا نام دیتے ہیں اور صوفیاء روح کو جسد مثالی کا نام دیتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر عثمانی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 185، اس کے تحت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، جمہور اہل شرع جس کو روح کہتے ہیں وہ صوفیاء کے نزدیک بدن مثالی سے موسوم ہے جو بدن مادی میں حلول کرتا ہے۔ اب دیکھو نزاع لفظی ہوا نا، یعنی موت کے بعد ثواب اور عذاب متکلمین بھی کہتے ہیں روح پر، صوفیاء بھی کہتے ہیں روح پر۔ فرق یہ ہے کہ متکلمین روح کا نام روح رکھتے ہیں اور صوفیاء روح کا نام جسد مثالی رکھتے ہیں۔ اب بعض لوگوں نے آج کے دور میں اس سے یہ نظریہ نکالا کہ یہ صوفیاء کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ جسم اصلی جسد عنصری کے عذاب کے قائل نہیں ہے بلکہ جسد مثالی کے عذاب کے قائل ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ صوفیاء بھی روح اور جسد عنصری دونوں کے عذاب کے قائل ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ روح کو جسد مثالی کہتے ہیں اور متکلمی روح کو روح کہتے ہیں۔ اس عنوان پر گفتگو ثواب و عذاب قبر کے بارے میں آئے گی۔ ابھی تو میں صرف عقائد کی اہمیت اور بنیادی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جب عقائد پر تفصیل سے گفتگو ہوگی وہاں انشاءاللہ بات کریں گے، کیونکہ ابھی تو آپ نے یہ اسلامی عقائد کتاب پڑھنی ہے، کتاب العقائد کو پڑھنا ہے، العقیدۃ الحسنہ شاہ ولی اللہ کی پڑھنی ہے رحمہ اللہ، العقیدۃ النسویہ علامہ نسوی کی پڑھنی ہے رحمہ اللہ، ابھی عقیدہ تحاویہ امام تحاوی رحمہ اللہ کی پڑھنی ہے، پھر العقیدہ الفقہ الاکبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پڑھنی ہے، پھر عقائد پر تفصیلاً کلام ہونا ایک ایک عقیدے پر۔ یہ تو پورا سال اسباق چلنے ہیں، میں تو صرف عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے بنیادی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے۔ باقی عقائد پر بات ہوگی تو وہاں کھل کر بات کریں گے کہ ثواب و عذاب قبر پر ہمارا موقف کیا ہے، اہل سنت کے دلائل کیا ہیں، شبہات کیا ہیں، شبہات کے جوابات کیا ہیں۔ ایک اس حوالے سے بات سمجھ لیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں اصول اور فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور ادھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اصول میں مقلد، فروع میں مقلد ہیں امام حنیفہ کے، اور اصول میں ابو الحسن اشعری اور ماتریدی کے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ دو لفظ کیوں بولتے ہیں؟ اور کبھی اس اعتراض کو اس انداز میں بھی کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ تو مقلد امام حنیفہ کے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم عقائد مقلد اشعری اور ماتریدی کے ہیں، تو کیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقائد نہیں جانتے تھے کہ آپ عقائد میں ان کو چھوڑ کر اشعری و ماتریدی بن گئے ہیں؟ بات ذہن نشین فرما لیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقائد کو بھی جانتے تھے، فروع مسائل کو بھی جانتے تھے، عقائد کو فقہ الاکبر فرماتے تھے، مسائل کو الفقہ الاصغر فرماتے تھے۔ الفقہ الاکبر میں مستقل امام صاحب نے عقائد پر کتاب ہی الفقہ الاکبر کے نام سے تحریر فرمائی ہے۔ یہ بات ہرگز غلط ہے کہ ہم عقائد میں امام حنیفہ کے متبع نہیں بلکہ اور طرف چلے جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم جب خود کو اشعری ماتریدی کہتے ہیں تو وہ حنفی کی نسبت کے مقابلے میں نہیں، بلکہ جب معتزلہ نے
غلط نظریات کو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مقابلے میں پیش کیا تو ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی رحمہم اللہ تعالی نے ان کے مقابلے میں جو عقائد اہل سنت والجماعت کی تشریحات فرمائی، ہم معتزلہ کے مقابلے میں ان کی تشریحات کو مانتے ہیں، اس لیے خود کو اشعری اور ماتریدی کہتے ہیں۔ تو اشعری اور ماتریدی کا معنی یہ نہیں کہ ہم حنفی نہیں، اشعری اور ماتریدی کا معنی یہ ہے کہ ہم معتزلی نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ باقی اصول کا لفظ کئی ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، بس اوقات وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ کبھی لفظ اصول ان قواعد اور کلیات کے لیے استعمال ہوتا ہے جن سے فقہی مسائل مستنبط ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھی یہ اصول ہے، ان اصولوں سے یہ مسئلہ نکلا ہے، کبھی وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اور مستنبط شدہ فقہی مسائل کو پھر فروع کہتے ہیں۔ کبھی لفظ اصول عقائد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں فروع آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عقائد اور اعمال، اصول اور فروع یعنی عقائد اور اعمال۔ نمبر 3، کبھی لفظ اصول مطلقاً قواعد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد اس فن کے وہ قواعد اور کلیات ہوتے ہیں جس پر اس فن کی بنیاد ہوتی ہے۔ مثلا یہ اصول منطق کے ہیں، یہ اصول فلسفے کے ہیں، یہ اصول نحو کے ہیں، یہ اصول صرف کے ہیں، یہ اصول تفسیر کے ہیں، یہ اصول حدیث کے ہیں، یہ اصول فقہ کے ہیں، اس سے مراد قواعد اور کلیات اس فن کے ہوتے ہیں۔ فرقہ معتزلہ، کیونکہ ہم نے بات کی ہے علم الکلام کی، پھر ائمہ علم الکلام کی، ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کے مد مقابل معتزلی تھے۔ یہ فتنہ کب معرض وجود کے اندر آیا؟ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی وفات 110 ہجری کی درسگاہ میں ایک شاگرد تھا ابو حذیفہ واصل بن عطا غزال، اس کی وفات 131 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اس نے موقف اختیار کیا کہ جب کوئی مومن شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں منزلتم بین المنزلتین، یعنی ایمان سے نکل گیا، کفر سے چلا گیا، نہ یہ مومن ہے نہ یہ کافر ہے، یہ درمیان میں ہے۔ جب اس نے موقف اختیار کیا تو حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے قد اعتزل عنا، یہ ہم سے الگ ہو گیا، جدا ہو گیا، تو ان کا نام معتزلہ رکھ دیا گیا، اور یہ خود کو معتزلہ نہیں بلکہ اصحاب العدل والتوحید کہتے تھے۔ چنانچہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النسویہ میں فرماتے ہیں لأن رئیسهم واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی ويقرر ان من ارتكب الكبیرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة بين المنزلتين، فقال الحسن قد اعتزل عنا فسموا المعتزلة وهم سموا انفسهم اصحاب العدل والتوحید۔ کہ یہ واصل بن عطاء یہ مجلس سے اٹھا، اس نے نیا نظریہ قائم کیا کہ مرتکب کبیرہ یہ نہ تو مومن ہوتا ہے اور نہ یہ کافر ہوتا ہے، بلکہ درمیانی ایک منزل نے موقف اختیار کر لیا۔ تو حضرت امام حسن بصری فرمانے لگے کہ یہ شخص ہم سے الگ ہو گیا ہے، اس دن سے ان کا نام معتزلہ رکھ دیا گیا، اور یہ اپنا نام رکھتے ہیں اصحاب العدل والتوحید۔ اللہ تعالی ہمیں عقائد پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، اخلاص، اعتدال اور دلیل کے ساتھ اپنے اکابر کے منہج پر رہتے ہوئے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔